تو پروگرام اسلام اور ریاست میں جس چیز کا آج ہم ذکر کریں گے وہ مہنگائی ہے۔ حاضرین کرام، انڈسٹری ہو، ایگریکلچر ہو یا گھریلو صارفین ہو، ہمیں ہر شعبہ جو ہے وہ مہنگائی کی شکایت کرتا نظر آتا ہے۔ ہر شخص بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے شدید پریشان ہے۔ گو کہ مہنگائی بڑھنے کی 3-4 اہم وجوہات ہیں، لیکن آج ہم صرف ایک وجہ پر بات کریں گے اور وہ بہت اہم وجہ ہے، اور وہ ہے انرجی ریسورسز کا مہنگا ہونا۔ انڈسٹری، ایگریکلچر یا ڈومیسٹک صارفین کو انرجی ریسورسز، چاہے وہ بجلی کی شکل میں ہوں، گیس کی شکل میں ہوں یا آئل کی شکل میں ہوں، وہ اتنی زیادہ مہنگی قیمت پہ ملتے ہیں کہ اس سے پیداواری لاگت بہت بڑھ جاتی ہے اور مہنگائی کا ایک سیلاب ہوتا ہے جو امڑ آتا ہے، اور ایک مہنگائی کا طوفان ہے جس کا سامنا نہ صرف یہ کہ کاروباری طبقے بلکہ عام عوام کو کرنا پڑتا ہے، جس کے بوجھ تلے ان کا سانس لینا اور زندگی گزارنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام اس معاملے کو کیسے دیکھتا ہے۔ اسلام نے توانائی کے وسائل یا انرجی ریسورسز کو پبلک پراپرٹی یعنی عوامی ملکیت قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، المسلمون شرکاء فی ثلاث، فی الماء والکلاء والنار، یعنی مسلمان 3 چیزوں میں برابر کے شراکت دار ہیں: پانی، چراگاہیں اور آگ۔ چراگاہیں اور تمام کھلے میدان، اور اس کے ساتھ آگ، اور آگ سے مراد فقہا کہتے ہیں کہ وہ تمام انرجی ریسورسز، توانائی کے وسائل جن میں آگ جلانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند احمد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ حاضرین کرام، اگر اس حدیث کی روح سے انرجی ریسورسز کو منظم کیا جائے اور ریگولیٹ کیا جائے تو حکومت کو اس بات کا اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی پرائیویٹ اونرشپ میں دے دے، یعنی کوئی سرمایہ دار، کوئی سرمایہ کار، کوئی پرائیویٹ کمپنی، کوئی پرائیویٹ شخص ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کا مالک نہیں بن سکتا، کیونکہ اسلام میں یہ تینوں تمام مسلمانوں کی مشترکہ ملکیت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ حکومت ان تینوں چیزوں میں سے خاص طور پر انرجی ریسورسز کو پرائیویٹائز کرتی ہے، اور پھر جو بھی پرائیویٹ کمپنی یا پرائیویٹ ادارہ ان ریسورسز کو اون کرتا ہے وہ اسے کمرشل پرپس کے لیے ایک پروڈکٹ کے طور پہ یوز کرتا ہے، اور وہ چیزیں جو تمام مسلمان یا تمام انسان مشترکہ طور پر استعمال کرتے ہیں وہ اسے پروفٹ جنریٹ کرتا ہے، اور پھر اس پر ظلم یہ کہ حکومت پر مختلف قسم کے ٹیکسز، لیویز اور سرچارجز لگا دیتی ہے، جس سے ان چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنا شروع کرتی ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انرجی ریسورسز کی قیمت میں یعنی گیس یا پیٹرول یا بجلی کی قیمت میں حکومت اضافہ کرتی ہے تو وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل پروڈکٹ، ایگریکلچرل پروڈکٹ اور تمام ایٹیبلز کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور لوگ مہنگائی کا ایک سیلاب جو ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مہنگائی کا ایک سیلاب جو ہے وہ اس کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر اسلام کے اس حکم کو انرجی ریسورسز پر اپلائی کر دیا جائے اور انرجی ریسورسز کو پبلک پراپرٹی قرار دیا جائے جیسے اسلام قرار دیتا ہے، تو اس کی روح سے ریاست پر فرض یہ ہے کہ وہ ان تمام انرجی ریسورسز کو لک آفٹر کرے گی، ان کی ایڈمنسٹریشن کرنا، انہیں لک آفٹر کرنا اور انہیں عوام تک پہنچانا یقیناً یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ریاست اس کو پرائیویٹ ہاتھوں میں دے کر اس پروفٹ جنریٹ کرنے کے لیے، سرمایہ دار کے لیے یہ ایک ٹول نہیں بنا سکتی، اور نہ ہی ان پر کسی قسم کے سرچارجز یا ٹیکسز یا لیویز عائد کر سکتی ہے۔ ہاں، البتہ ریاست ان انرجی ریسورسز کو ایکسپلور کرنے سے لے کے ان تک پہنچانے تک جتنے خرچے آتے ہیں، جتنے ایکسپینسز اس پر اٹھتے ہیں، وہ لوگوں سے یقیناً لے سکتی ہے۔ اور ایک اور چیز جو اسلام پبلک پراپرٹی کے حوالے سے ایکسپلین کرتا ہے کہ پبلک پراپرٹی سے حاصل ہونے والی آمدن واپس لوگوں کے لیے ہی خرچ ہوگی، یعنی اور انرجی ریسورسز سے حاصل ہونے والی جو آمدن ہے وہ شرع پابند کرتی ہے ریاست کو کہ وہ دوبارہ عوامی فلاح کے منصوبوں پر ہی لگائے، کیونکہ شرع نے اس کو پبلک پراپرٹی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اگر حکومت پبلک پراپرٹی پر مختلف قسم کے سرچارجز اور ٹیکسز لگاتی ہے تو یہ اصل میں لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے۔ لیکن حاضرین کرام، جو مسئلہ ہے یہاں پر بنیادی وہ یہ ہے کہ ریاست ہماری اسلام کو ریاستی سطح پر نافذ کرنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی۔ اسلامی احکامات جو ہماری معیشت کو منظم کرتے ہیں، ہماری سیاست کو منظم کرتے ہیں، عدالتی نظام کو منظم کرتے ہیں، ایون کہ فورن پالیسی کو منظم کرتے ہیں، وہاں پر جب اسلامی احکامات نافذ نہیں ہوتے تو اس وجہ سے وہ ساری افراتفری اور بے چینی پھیلتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ اگر تم میرے ذکر یعنی قرآن اور اس میں نازل ہونے والے احکامات سے اعراض کرو گے تو تمہاری زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا۔ تو حاضرین کرام، آج ہماری اجتماعی زندگیوں میں چاہے وہ معیشت ہو، سیاست ہو، معاشرہ ہو، کسی بھی سطح پر ہم جب تنگیاں دیکھتے ہیں، ہم جب
فساد دیکھتے ہیں، ہم بے برکتی دیکھتے ہیں کہ تو اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ ان معاملات میں اسلامی احکامات کے عدم نفاذ سے ہے۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنی انفرادی زندگیاں اسلام کے مطابق ڈھالنی ہیں، بلکہ اپنے حکمرانوں کو اس بات پر لے کر آنا ہے، یا اپنے حکمرانوں کا اس بات پر محاسبہ کرنا ہے کہ وہ ہمارے اجتماعی معاملات پر بھی جو اسلامی احکامات ہیں وہ نافذ کریں۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے مہنگائی کی ایک بڑی وجہ کو ایڈریس کیا، جبکہ اس کے علاوہ بھی چند وجوہات ہیں جس پر آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم بات کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔